بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو معمول کی سیاسی خبروں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے معاملے پر ہے جس نے آزاد کشمیر کی سیاست، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آج جو معلومات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، اگر واقعی یہ معاملات اسی سمت میں آگے بڑھتے ہیں تو آنے والے چند دن آزاد کشمیر کی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا سب کچھ واقعی مسئلے کا حل ہے یا صرف وقتی طور پر حالات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، آخر ایسا کیا ہوا کہ کئی ہفتوں سے جاری شدید کشیدگی، خونریز جھڑپوں اور سخت موقف کے بعد اچانک مذاکرات کی راہ کیوں کھل گئی؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو ملے گا اور وہ پس منظر بھی بتاؤں گا کہ جس کے بغیر پوری تصویر سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ درمیان میں کچھ ایسی معلومات بھی شیئر کروں گا جو عمومی خبروں میں شاید آپ کو سننے کو نہ ملے۔ ناظرین، گزشتہ کئی ہفتوں سے آزاد کشمیر مسلسل ایک غیر معمولی سیاسی اور بحران سے گزر رہا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ احتجاج صرف جلسوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ مختلف علاقوں میں دھرنے، سڑکوں کی بندش، شدید تصادم اور افسوسناک جانی نقصان بھی دیکھنے میں آیا۔ یہ صورتحال کسی ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک لمبی بے چینی، سیاسی اختلافات اور عوامی مطالبات کا ایک سلسلہ موجود ہے جسے وقت پر حل نہ کیا جا سکا۔ جب کسی ریاست میں عوام بار بار اپنے مطالبات دہراتے رہیں لیکن انہیں سننے کی بجائے معاملہ ٹکراؤ کی طرف بڑھ جائے تو پھر حالات اکثر اسی نہج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی آسان نہیں رہتی۔ آزاد کشمیر میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آیا۔ احتجاج بڑھتا گیا، دھرنے لمبے ہوتے گئے، تلخی میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب دونوں طرف سے شدید تصادم کی اطلاعات سامنے آئیں۔ یہ کسی ایک خاندان کا نقصان نہیں تھا، نہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ تھا۔ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو نقصان پورے معاشرے کا ہوتا ہے۔ اس لیے شروع سے بہت سے حلقے یہی کہتے رہے کہ طاقت کے استعمال کی بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بالآخر دونوں فریق اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر آگے بڑھنا شاید ممکن نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک مذاکرات کیوں شروع ہوئے؟ کیا حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹی؟ کیا عوامی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا؟ یا پھر پس پردہ کچھ ایسی پیش رفت ہوئی جس نے دونوں فریقوں کو ایک میز پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پوری کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، بلکہ صرف عارضی طور پر مؤخر کیا ہے۔ حکومت کے مطالبات عمل درآمد کے لیے ایک مقررہ مہلت دی گئی، جبکہ دھرنے بدستور جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم فرق ہے۔ لانگ مارچ ختم نہیں ہوا، صرف روکا گیا ہے۔ یعنی اگر مقررہ مدت میں مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج دوبارہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے۔ اس لیے آنے والے چند دن انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک اور دلچسپ پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ اگر ہم پورے معاملے کو سیاسی تجزیے، سیاسی زاویے سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ صرف احتجاج ہی موضوع نہیں رہا، بلکہ مستقبل کی سیاسی بساط بھی بچھائی جا رہی ہے۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی بھی سرگرم دکھائی دی اور مختلف سیاسی شخصیات کی آمد و رفت نے کئی نئے سوالات کو جنم دیا۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ یہ صرف مذاکرات نہیں بلکہ آنے والے سیاسی منظرنامے کی تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں اور حتمی نتیجہ آنے والے دنوں میں ہی سامنے آئے گا۔ اب یہ ایک ایسے نقطے کی طرف جس پر اس وقت سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ صرف احتجاج کا نہیں بلکہ 12 مخصوص نشستوں کا بھی ہے۔ آخر یہ 12 نشستیں اتنی ہی اہم کیوں سمجھی جا رہی ہیں؟ کیوں انہیں پوری سیاسی کشمکش کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے؟ اور آخر ایسا کیا ہے کہ ہر فریق انہیں نشستوں کے گرد اپنی حکمت عملی ترتیب دیتا نظر آتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہی موضوع
اگلے حصے میں تفصیل سے بیان کروں گا جہاں کچھ ایسے سیاسی پہلو بھی سامنے آئیں گے کہ جن پر اس وقت کھل کر بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جس مقام پر ہم نے پہلے حصے کا اختتام کیا تھا، اصل کہانی دراصل وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بظاہر یہ پورا معاملہ صرف احتجاج، دھرنوں یا لانگ مارچ کا دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر سیاسی منظرنامے کو غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اصل کشمکش اقتدار کے اس نظام پر ہے جو برسوں سے آزاد کشمیر کی سیاست کا حصہ رہا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر آج سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ آخر وہ 12 نشستیں کیوں اتنی اہم ہیں؟ عام آدمی کے ذہن میں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف 12 نشستوں کی بات ہے تو آخر پورا سیاسی بحران انہی کے گرد کیوں گھوم رہا ہے؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جب کسی حکومت کی تشکیل، اکثریت اور اقتدار کے توازن پر چند مخصوص نشستیں اثر انداز ہوں تو پھر وہ صرف نشستیں نہیں رہتی بلکہ پورے سیاسی نظام کا مرکز بن جاتی ہیں۔ اسی لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مسلسل یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی مستقل حل نکالنا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ رپورٹس کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک خط فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھیجا، جس کے بعد ایک نمائندے کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعد ازاں لانگ مارچ کو وقتی طور پر مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ یہ پیش رفت معمولی نہیں سمجھی جا رہی، کیونکہ جب کئی ہفتوں تک حالات کشیدہ رہیں، پھر اچانک رابطے شروع ہوں، ملاقاتیں ہوں اور مذاکرات کی بات سامنے آئے تو ظاہر ہے کہ عوام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پس پردہ کیا تبدیلی آئی۔ کیا دونوں فریق کسی مشترکہ راستے پر پہنچ چکے ہیں یا پھر صرف وقت حاصل کرنے کی ایک حکمت عملی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے چند دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور اہم بات بھی زیر بحث آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذاکرات میں بعض نشستوں کے حوالے سے مختلف تجاویز زیر غور آئی، جن میں اختیارات اور نمائندگی سے متعلق امکانات پر بھی بات ہوئی۔ تاہم ان تجاویز کے حتمی نفاذ یا فیصلوں کے بارے میں سرکاری سطح پر واضح اعلان سامنے آنا باقی ہے۔ یعنی ابھی سب کچھ طے نہیں ہوا، بات چیت جاری ہے، اور جب تک باضابطہ فیصلے سامنے نہیں آتے ہر دعوے کو حتمی حقیقت سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک کامیاب سیاسی قیادت وہ ہوتی ہے جو اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونے دیتی۔ احتجاج جمہوری معاشروں کا حصہ ہوتے ہیں، مطالبات بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آخرکار معاملات کو مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑتا ہے۔ اگر یہی کام پہلے ہو جاتا تو شاید اتنی کشیدگی پیدا نہ ہوتی، اتنے خاندان متاثر نہ ہوتے، اتنا معاشی نقصان نہ ہوتا، اور کشمیریوں کے دل میں نفرت نہ ہوتی، اور شاید وہ ماحول بھی پیدا نہ ہوتا جس نے پورے خطے کو کئی ہفتوں تک بے یقینی میں مبتلا رکھا۔ اب ایک اور مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہا گیا کہ گرفتار افراد کو رہا کیا جائے، مقدمات واپس لیے جائیں اور تنظیم پر عائد پابندی ختم کی جائے تاکہ سیاسی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہ سکیں۔ یہ مطالبات بھی مذاکرات کا اہم حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان پر پیش رفت ہوتی ہے تو یقیناً ماحول میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر احتجاج کا نیا مرحلہ شروع ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ اس لیے آنے والے دن غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب ایک سیاسی سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی حمایت حاصل ہے، اگر واقعی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر کیا انہیں انتخابی سیاست میں بھی قدم نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ رائے مختلف حلقوں میں سامنے آ رہی ہے کہ اگر کوئی عوامی تحریک مضبوط بنیاد رکھتی ہے تو اسے پارلیمانی سیاست میں بھی اپنی نمائندگی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، احتجاج اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، لیکن قانون سازی، پالیسی سازی اور مستقل فیصلے آخرکار منتخب ایوانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سے مبصرین سمجھتے ہیں کہ اگر کسی تحریک کو طویل المدت تبدیلی لانی ہے تو اسے سیاسی عمل میں حصہ لینا ہوگا۔ اب ذرا پاکستان کی قومی سیاست کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اسی دوران مولانا فضل الرحمان کے بیانات نے بھی سیاسی ماحول کو مزید گرم کر دیا ہے۔ ان کے حالیہ بیانات پر مختلف حلقوں میں مختلف رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بعض لوگ انہیں ایک نئے سیاسی موقف سے تعبیر کر رہے ہیں، جبکہ بعض ناقدین ان کے ماضی کے سیاسی کردار کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ تبدیلی مستقل ہے یا وقت۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سیاسی تجزیہ کاروں کے درمیان اس موضوع پر کافی بحث جاری ہے، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگلے حصے میں ہم بلوچستان کی تشویشناک صورتحال، سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکتوں، پی ٹی آئی کا آئندہ احتجاجی حکمت عملی اور
فواد چودھری کے بیان پر سامنے آنے والے رد عمل اور 5 اگست کے ممکنہ سیاسی منظرنامے پر تفصیل سے بات کریں گے. اور یقین مانیے اس ویڈیو کا آخری حصہ سب سے زیادہ اہم اور تجزیاتی ہوگا. ناظرین، اب ذرا گفتگو کا رخ پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کے حالات ہوں، بلوچستان کی صورتحال ہو یا وفاقی سیاست، ان تمام معاملات کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا. یہ سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی انداز میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی دوران مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیانات نے بھی سیاسی ماحول میں نئی بحث چھیڑ دی ہے. ان کے بیانات پر مختلف سیاسی حلقوں کی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. بعض لوگ اسے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر سخت تنقید قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض ناقدین یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ موقف مستقل ہے یا وقتی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے. یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ سیاست میں صرف الفاظ نہیں دیکھے جاتے بلکہ ماضی کا کردار بھی دیکھا جاتا ہے. عوام یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں کون کہاں کھڑا تھا، کس نے کیا موقف اختیار کیا، اور آج اگر لہجہ تبدیل ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاسی تجزیہ کار بھی کسی ایک بیان پر فوری نتیجہ اخذ کرنے کی بجائے آنے والے حالات کا انتظار کر رہے ہیں. اب آئیے بلوچستان کی طرف، جہاں صورتحال بدستور تشویشناک دکھائی دے رہی ہے. رپورٹس کے مطابق ہرنئی کے علاقے سے مزید 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی لاشیں برآمد ہوئیں، جنہیں بعد ازاں شناخت کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا. اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے. یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک ایسا ثانیہ ہے جس پر پوری قوم کو تشویش ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے کسی کا بھی نظریہ ہو. جب انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے دکھ انسانیت کو ہوتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے واقعات کی شفاف تحقیقات ہوں، ذمہ داروں کو قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور مستقبل میں ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. ناظرین، ایک اور سوال بھی مسلسل زیر بحث ہے. اگر مختلف علاقوں میں سیکیورٹی چیلنجز برقرار ہیں، اگر اغوا اور تشدد جیسے واقعات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو پھر ان کے مسائل کے مستقل حل کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف سیاسی بیانات سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ملے گا. عوام اب دعووں سے زیادہ نتائج دیکھنا چاہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. گزشتہ چند روز سے مختلف ذرائع میں بیک ڈور رابطوں اور مذاکرات کی خبریں گردش کر رہی تھیں، لیکن پارٹی رہنماؤں کی جانب سے جاری موقف میں کہا گیا کہ اس وقت کسی مثبت پیش رفت کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، جبکہ آئندہ احتجاجی حکمت عملی پر غور جاری ہے اور 5 اگست کے بعد تحریک چلانے کی تجویز بھی زیر غور آ رہی. یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے تو کیا وہ ماضی کی طرح مؤثر ثابت ہوگی یا پھر حالات پہلے سے مختلف ہو چکے ہیں؟ یہ سوال اس لیے عام ہے کیونکہ گزشتہ 2 برسوں میں ملکی سیاست میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں. سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی بھی بدلی ہے، ریاستی اداروں کا موقف بھی مختلف اوقات میں مختلف انداز میں سامنے آیا ہے، اور عوام کی توقعات بھی پہلے جیسی نہیں رہیں. 5 اگست کی تاریخ بھی خاص اہمیت رکھتی ہے. اسی تناظر میں مختلف سیاسی حلقے اسے ایک علامتی دن قرار دے رہے ہیں اور اس حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تاریخ کے بعد ملکی سیاست کس سمت جاتی ہے. کیا احتجاجی سرگرمیاں بڑھتی ہیں؟ کیا مذاکرات کا کوئی نیا دروازہ کھلتا ہے یا پھر حالات جو کہ توں رہتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب آنے والے وقت میں آپ کو دیں گے. ناظرین، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ اگر چند جملوں میں کیا جائے تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے. آزاد کشمیر میں مذاکرات کا آغاز ایک مثبت پیش رفت ضرور ہے، لیکن اصل امتحان وعدوں پر عمل درآمد کا ہوگا. بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ اب بھی انتہائی سنجیدہ توجہ چاہتا ہے. قومی سیاست میں مختلف جماعتیں اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہیں اور آنے والے چند ہفتے پاکستان کی سیاست کے لیے غیر معمولی اہم ثابت ہو سکتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر خبر کو جذبات کی بجائے حقائق کی بنیاد پر دیکھا جائے، مختلف ذرائع سے معلومات کی تصدیق کی جائے اور حتمی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ایسی ہی تحقیقی، مدلل اور تفصیلی سیاسی ویڈیوز روانہ آپ کو روزانہ پہنچتی رہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں.
معذرت خواہ ہوں کیونکہ پڑھتے پڑھتے زبان اب تھک گئی ہے، الفاظ کا استعمال صحیح سے نہیں نکل رہا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے عام ہے، کیونکہ مہذب گفتگو اور دلیل ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان آزاد کشمیر پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور عمران خان کی رہائی جو ہے اسے یقینی بنایا جائے، یہ آپ پر بھی لازم ہے اور اللہ سے بھی دعا ہے۔ ہمیں امن و استحکام اور انصاف نصیب فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔